فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے دلیر تھے، بڑے ہی آپ بہادر تھے۔ آپ کا قبول اسلام کس طرح سے ہوا؟ آپ معاذ اللہ ننگی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، کیونکہ آپ مسلمان نہیں تھے پہلے۔ تو جب آپ گھر سے نکلے، ننگی تلوار ہے، غضبناک حالت ہے، غضبناک، ادھر سے تلوار لے کر عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں۔ راستے میں ہے نا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، کہ میں آج جو اللہ کا نبی ہے، جس کو تم نبی مانتے ہو، آج میں محمد کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ میں آج ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی جو راستے میں ملے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا عمر وہاں پر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی حالت تو دیکھ جا کر۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عمر جا کر دیکھو، تمہارے گھر کا تو نقشہ ہی چینج ہوا پڑا ہے۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لے کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ اندر آپ کے بہنوئی سعید بن زید جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہ سن کر آپ کی آنکھوں کے اندر خون اتر آیا۔ جب آپ گھر میں گئے تو آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب آپ اندر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی نا، تو اندر انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا قرآن پاک کو چھپانا شروع کر دیا، اور آپ کو جو پڑھا رہے تھے وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ جاتے ہیں سائڈ پر، اور آپ اپنی بہن سے، اپنے بہنوئی سے پوچھتے کیا کر رہے تھے تم؟ کیا کر رہے تھے؟ آپ خاموش ہیں۔ عمر پاک اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے بہنوئی چھڑانے کے لیے آتے ہیں، آپ اس کے اوپر بھی وار کرتے ہیں، اس کو بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ اتنا مارا کہ خون لہو لہان ہو گئے، جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے آخر کار پوچھا کہ بہن ایسی کون سی چیز ہے جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم مجھے بتا نہیں رہی؟ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تم تو مجھے دیکھ کر تمہارے جسم پر کبھی طاری ہو جاتی تھی، لیکن آج اتنی دلیر ہو گئی ہو، میرے سامنے بول رہی ہو۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر اتنا حوصلہ آ گیا ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے کہ تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ ادھر وہ مار رہے ہیں، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بالاثنان بعمر بن الخطاب وابی عمر بن ابی حشام۔ اے مالک، اسلام کو یا عمر بن خطاب دے دے یا پھر عمر بن حشام دے دے۔ عمر بن خطاب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا جو نام تھا نا وہ عمر بن حشام تھا۔ ابو جہل بھی بڑا بہادر تھا بھائی، بڑا دلیر تھا، سردار مکہ تھا بھائی وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ دونوں میں سے مالک ایک عطا کر دے، ایک دے دے۔ وہ تو دعا مانگی جا رہی ہیں، ادھر بہن کو کہہ رہے ہیں بتا وہ کون سی چیز ہے۔ آپ کہتی ہیں اے میرے بھائی، آپ جتنا مرضی مار لو، جتنا مرضی ہمارے پر ظلم کر لو، لیکن ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا وہ چیز مجھے بھی دکھاؤ، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ بہن کہتی ہے بھائی وہ پاک چیز ہے، وہ پاک کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو تم ایسے نہیں چھو سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مت چھوؤ مگر پاک ہو کر۔
قرآن کو چھونا بھی ہے نا تو پاکیزگی لازمی ہے، پاک ہونا ضروری ہے. یہ ایسی کتاب ہے، ایسی مطہر کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر. فیہ ھدی للمتقین، اور متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. جب آپ غسل کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اور آپ کی بہن سر سجدے میں رکھ دیتی ہے، ادھر سے آقا نے دعا مانگی ہوئی ہے، ادھر بہن سر سجدے میں رکھتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک عمر کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے اس کے دل کی کایا کو پلٹنا تیرا کام ہے. یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس سے آگے تیرا کام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اب جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کو جب عمر پاک سنتے ہیں تو دل کی کایا پلٹنا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، اے بہن اب مجھے اس در پر لے چل جس در سے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے. عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں، اسی کنڈیشن میں، تلوار ننگے ہاتھ کے اندر ہے، اور آستانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کرام دیکھتے ہیں، دوڑے آتے ہیں، آقا کو پیغام دیتے ہیں. آقا عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا، آپ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محمد